بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہندی غلام تھا۔ وہ غلام بڑا ہی محنتی اور آقا کا فرما بردار تھا، جو پچھلے کئی برسوں سے اپنے آقا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس آقا کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، جو بہت خوبصورت بدن، حسین و جمیل شکل اور خوش مزاج تھی۔ جب لڑکی بلوغت کے قریب پہنچی تو بہت سے طلبگار بھاری حق مہر دے کر نکاح کی خواہش کرنے لگے۔ ہر وقت اس کے دروازے پر لڑکی کے طلبگاروں کا آنا جانا لگا رہتا۔ آقا اپنے نوجوان بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ایک باحیا نوجوان کی تلاش تھی۔ ایک طرف تو آقا اپنی بیٹی کے لیے ایک باحیا نوجوان کی تلاش میں تھا، تو دوسری طرف وہ ہندی غلام اپنے ہی آقا کی خوبصورت لڑکی پر فرفتہ تھا اور اس سے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر پایا تھا۔ اسی لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اس کی محبوبہ کی شادی نہ ہو سکے، اور اپنے آقا کو کہتا کہ مالک دولت کا بھروسہ نہیں ہے، دن میں آتی ہے اور رات کو ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ سردار کا بیٹا ہونا بھی معمولی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال اور گھوڑے پر مغرور ہوتا ہے۔ بالآخر اس ہندی غلام کے آقا نے اپنی لڑکی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا، جو تمام خاندان اور قبیلہ کے لیے باعث فخر تھا۔ رشتہ دار عورتوں نے کہا کہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ سرداری۔ آقا نے کہا یہ لڑکا روح زمین پر بغیر ان چیزوں کے بھی سونے کا خزانہ ہے۔ جب اس ہندی غلام کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پریشانی کے عالم میں وہ ہار گیا اور دن بدن کمزور ہونے لگا۔ بہت سے طبیبوں نے اس کا علاج کیا، لیکن اس کو ٹھیک نہ کر پائے۔ ایک رات آقا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو تنہائی میں اپنے غلام کے پاس جا اور اس سے اس کے بارے میں دریافت کر۔ تو اس کی ماں کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھ سے اپنا غم بیان کر دے۔ بیوی اگلے دن تنہائی میں غلام کے پاس گئی اور مہربان ماں کی طرح اس کے سر میں کنگھی کی۔ اس کی محبت نے غلام کو نرم کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ کی بیٹی کی شادی کسی اور اجنبی سے کر دیں گے۔ وہ میرے آقا زادی ہے اور زخمی جگر ہو گیا ہوں، افسوس نہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ جائے۔ غلام کی بات سن کر آقا کی بیوی نے چاہا کہ اس کو مارے پیٹے اور بالا خانے سے نیچے گرا دے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن صبر کر گئی اور خود پر قابو رکھا۔ بعد میں اپنے خاوند کے پاس گئی اور اس کو بیان کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ غلام ایسا کمینہ نکلے گا، ہم نے گمان کیا کہ وہ بھروسے کا ہے۔ آقا نے کہا صبر کر اور اس غلام کو خوشخبری سنا دے کہ ہم لڑکی تجھے ہی دیں گے، تاکہ غلام کے دل سے لڑکی کا خیال نکل جائے، اور پھر تماشا دیکھنا اسے کس طرح سبق سکھاتا ہوں۔ بس تو اس کا دل خوش کر دے اور اسے کہہ دے کہ سچ یہی ہے کہ حقیقتاً ہماری لڑکی تیرا جوڑ ہے۔ ہم پہلے نہ سمجھے تھے، جبکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں۔ لیلا بھی ہماری اور تو مجنوں بھی ہمارا، یہ سب کہہ دے کہ اچھا خیال اور فکر پر چھا جائے۔ آقا کی بیوی بولی، ذلت اور رسوائی کے معاملے میں میری زبان کیسے ہلے گی؟ میں اس کی خاطرداری کے لیے ایسی بکواس کیوں کہوں؟ میری طرف سے وہ شیطان صفت چاہے مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آقا نے کہا کہ تو اسے تسلی دے تاکہ شفقت اور ایمانداری سے اس کی بیماری جاتی رہے، اور مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ باریک کاٹنے والا صحتیاب ہو جائے۔ جب مالک نے اس ہندی غلام کو تسلی دے دی تو وہ پھولے نہ سمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے صحتیاب ہو گیا۔ جب آقا نے دیکھا کہ اس کا غلام صحت مند ہو چکا ہے تو اس نے ایک مجمع جمع کیا اور دعوت کی اور کہا، میں غلام کی شادی کر رہا ہوں۔ وہاں پر موجود لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے۔ غلام کو اس بات کا یقین ہو گیا اور پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کی پہلی رات آقا کے بتائے ہوئے منصوبے کا وقت بھی آ گیا۔ اس نے ایک لڑکے کو دلہن کی طرح آراستہ پیراستہ کروایا اور لڑکیوں کی طرح اس کی کلائیاں بنوائیں، اور اس طرح اس غلام کو مرغی کو دکھا کر مرغا دے دیا اور ایک کھٹے کھٹے لونڈے کو گھوڑی بنا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا اور تنہائی میں شمع بجھا دی۔ وہ ہندی غلام ایک آقا زادی کی بجائے ایک ہٹے کٹے غلام کے ساتھ رہ گیا اور پھر ساری رات آہوزاری کرتا رہا، جبکہ باہر دف بجانے والوں کی وجہ سے اس کی آہوزاری کسی نے نہ سنی۔ دل نکلنے تک وہ بیچارے غلام کو دبوچتا رہا، جس طرح کتے کے آگے آٹے کی بوری ہو، اور ساری رات اسے اپنے
آتش نفس کی آگ میں جلاتا اور ذلیل کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہندی غلام مردہ حالت میں حمام میں گیا، نہا دھو کر نیم مردہ حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے لڑکی دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی ماں بھی محافظ بن کر وہاں بیٹھ گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن میں بھی اس کو آزما لے۔ اس غلام نے تھوڑی دیر اس آقا زادی کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، دعا کی کہ خدا کرے تیرا کوئی جوڑ نہ ملے اور میں تجھ جیسی بدکار اور بری دلہن سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو دن میں کچھ اور رات میں کچھ اور ہے۔ پھر وہ غلام اپنے آقا کے گھر سے بھاگ گیا۔ بے شک اس غلام کو سبق مل چکا تھا۔